یہاں پر میں ایک نقطہ بھی بیان کرتا جاؤں، وہ یہ ہے کہ نزول قرآن کے وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دھوکہ دینے والوں کا دعوت یہ تھا کہ وہ اللہ رب العزت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت نے وما ہم بمؤمنین فرما کر ان کے ایمان کی نفی کر دی، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں رکھتے۔ تو پھر میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بغض رکھتے ہیں، صحابہ سے عداوت رکھتے ہیں، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے متقین کی شان اور عظمت کو اور ان کی صفات کو بیان فرمایا، پھر اس کے بعد کافروں کا تذکرہ فرمایا۔ کافروں کے دو گروہ ہیں، ایک وہ کافر جو زبان اور دل دونوں کے ساتھ دین اسلام کا انکار کرتے ہیں، اور دوسرے وہ کافر ہیں جو زبان سے تو دین اسلام کا اقرار کرتے ہیں لیکن ان کے دل کے اندر کفر ہے، اور جو دوسرے درجے کے لوگ ہیں ان کا کفر پہلے درجے کے لوگوں سے بڑا کفر ہے۔ یہ لوگ منافقین ہیں۔ اللہ رب العزت نے درمیان کے اندر پہلے قسم کے کافروں کا تذکرہ فرمایا، اور ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت دوسرے قسم کے کافروں کا تذکرہ فرما رہے ہیں، یعنی منافقین کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ زبان سے تو دین اسلام کا اقرار کرتے ہیں لیکن ان کے دل کے اندر کفر ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو زبان سے اللہ تعالیٰ کا اور آخرت کا اقرار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، اور اللہ رب العزت ان لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لے کر آئے۔ میرے عزیز مسلمان بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر دو چیزوں کا تذکرہ فرمایا، پہلے کہ وہ لوگ اللہ رب العزت پر ایمان رکھتے ہیں، اور دوسرا فرمایا کہ وہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان دو چیزوں کا ذکر کیوں فرمایا؟ اس وجہ سے ذکر فرمایا کہ پیچھے ایمان بالغیب کا ذکر ہوا، اور اللہ رب العزت پر اور آخرت پر ایمان رکھنا یہ ایمان بالغیب کی بہت بڑی دلیل ہے، کیونکہ انسان نہ ہی اللہ رب العزت کو دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی انسان نے قیامت کو دیکھا ہے۔ تو جو شخص بغیر دیکھے اللہ رب العزت پر بھی ایمان لے کر آئے اور قیامت کے دن پر بھی ایمان لے کر آئے، وہی شخص حقیقی مسلمان ہے، اور جو اللہ رب العزت پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہ لے کر آئے تو وہ شخص مسلمان نہیں ہے۔ اور یہ منافق دو چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت پر ایمان لے کر آئے اور آخرت کے دن پر ایمان لے کر آئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جھوٹے ہیں، نہ ہی یہ اللہ پر ایمان لے کر آئے، نہ ہی یہ آخرت کے دن پر ایمان لے کر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا، یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ رب العزت کو اور ان لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں جو ایمان لے کر آئے، لیکن اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہ ان کا اپنا گمان ہے، اپنا ایک وہم ہے، وما یخدعون الا انفسہم، یہ تو وہ لوگ ہیں جو صرف اور صرف اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، کسی اور کو دھوکہ نہیں دیتے، وما یشعرون، اور یہ لوگ شعور نہیں رکھتے۔ اللہ رب العزت نے اسے اگلی آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا، فی قلوبہم مرض، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، اور اللہ رب العزت نے ان کے اس مرض کے اندر اضافہ کر دیا، ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، اور ان کے لیے اللہ رب العزت نے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے اس وجہ سے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے تھے۔ میرے عزیز مسلمان بھائیوں، اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر منافقین کا تذکرہ فرمایا، اور ساتھ کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان اور عظمت کو بھی بیان فرمایا۔ وہ اس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر منافق لوگ زبان سے دین اسلام کا اقرار کرتے تھے، لیکن وہ اپنے دل کے اندر یہ خیال کرتے تھے کہ ہم اللہ رب العزت کو اور اس وقت جو کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دھوکہ دے رہی ہیں، اور حقیقت کے اندر ان کے دلوں کے اندر کفر تھا۔
وہ لوگ اللہ رب العزت کو اور صحابہ کرام کو اپنے گمان کے مطابق دھوکہ دے رہے تھے، حالانکہ اللہ رب العزت عالم الغیب ذات ہے جو دلوں کے رازوں کو جانتی ہے۔ اللہ رب العزت کو ان کے نفاق کا علم تھا، اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کسی اور کو وہ دھوکہ نہیں دے رہے۔ یہاں پر میں ایک نکتہ بھی بیان کرتا جاؤں، وہ یہ ہے کہ نزول قرآن کے وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دھوکہ دینے والوں کا دعوت یہ تھا کہ وہ اللہ رب العزت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت نے وما ہم بمؤمنین فرما کر ان کے ایمان کی نفی کر دی، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں رکھتے۔ تو پھر میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بغض رکھتے ہیں، صحابہ سے عداوت رکھتے ہیں، وہ لوگ اس وقت کے صحابہ کرام کو دھوکہ دینے والے کافروں سے بڑے ہیں جو صحابہ کرام کے بارے میں اپنے دلوں کے اندر بغض رکھتے ہیں۔ اگر اس وقت کے لوگ جو صحابہ کرام کو دھوکہ دیتے تھے اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کی نفی کر دی ہے، تو جو لوگ اس وقت صحابہ کرام کے بارے میں بغض اور عداوت رکھتے ہیں تو وہ لوگ اپنے ایمان کی خیر منائیں، وہ لوگ ان لوگوں سے بڑے جرم کے اندر مبتلا ہیں۔ دعا ہے رب تعالیٰ سے، رب تعالیٰ ہم سب کو اس جرم عظیم سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔